بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کو بھونکتے ہیں، اور اصحاب کو بھونکتے ہیں تو پھر دین کہاں سے لیں گے؟ اگر آپ اصحاب کو نہیں مانیں گے تو آپ کو دین نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کے بعد رسول خدا سے سارا دین اصحاب نے لیا۔ اصحاب میں بہت بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے، انہوں نے حدیث کے بڑے بڑے مجموعے لکھے، انہوں نے اس محفوظ شدہ حدیث کو ہم تک پہنچایا۔ اگر آپ ان اصحاب کو نہیں مانو گے تو آپ تک دین کیسے پہنچے گا؟ اسی طرح ہے ٹھیک۔ ہمارے بچے بھی یہی سمجھتے ہیں جن کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ رسول کی رحلت کے بعد عالم اسلام میں بالکل تاریکی چھا جاتی ہے۔ 100 سال تک، 150 سال تک کوئی امام، کوئی راوی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی کلامی، کوئی بھی نہیں آئے۔ کون ہے؟ امام بخاری کب پیدا ہوا ہے؟ 250 سال بعد۔ مسلم 250 سال بعد۔ نسائی اس سے بھی بعد۔ یہ تو 200 سال کوئی ہے ہی نہیں۔ ابو حنیفہ 150 سال بعد۔ امام شافعی، حنبلی کو یہ سب 150 200 سال بعد۔ یہ 100 سال کیا ہوا؟ اس 100 سال میں اصحاب میں، تابعین میں وہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین کہاں گئے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اصحاب نے علم کو لیا ہی نہیں، تو پھر یہ علم آج ہم تک کیسے پہنچا؟ علم رسول کے بعد اصحاب کو پہنچنا چاہیے تھا، اصحاب کے ذریعے ہم تک پہنچنا چاہیے تھا۔ اصحاب میں تو وہ علم آیا ہی نہیں۔ اس لیے اگر آیا ہے، نعرے لگانے سے تو نہیں ہوگا۔ بتاؤ کون ہے مفسر، کون ہے محدث، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جو امام کون ہے؟ آپ کا امام جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ابو حنیفہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا ایک مناظرہ ہوا، ہمارا ایک عالم گیا مناظرے میں، علامہ ہلی کے بارے میں۔ تو مناظرے میں جب گئے تو انہوں نے کیا کیا، اپنا چپل بغل میں دبائی اور آ کے بادشاہ کے تخت پہ چپل کو ہوا میں یوں دکھاتے ہوئے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے بھی دیکھا، باقی نے بھی کہا یہ تو بدتمیزی ہے بادشاہ کی طرف جوتا لے کے بادشاہ کے سامنے بیٹھ جانے میں۔ کہے جوتا باہر رکھ کے آؤ۔ سب جوتے باہر رکھے ہیں۔ کہا نہیں، میں باہر رکھ کے نہیں آؤں گا۔ کیوں جی؟ کہا ان کا جو امام ہے اس نے رسول خدا کی محفل میں یہ آئے تھے، یہ چوری کر کے لے گیا تھا جوتا، ان کا امام۔ انہوں نے کہا ہمارا امام کیا؟ ہمارا امام اس دور میں تھا ہی نہیں، وہ تو اس کی 150 سال بعد میں دنیا میں آیا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہا اچھا یہ نہیں ہے، یہ حنبلیوں کا امام نہیں ہے، یہ شافعیوں کا امام تھا۔ وہ بھی بولے ہمارا تو 160 سال بعد آیا ہے۔ کہا اچھا پھر یہ مالکیوں کا امام ہو؟ نے کہا ہمارا تو 170 سال بعد آیا ہے۔ اچھا بھائی، تو ہمارا کوئی امام اس زمانے میں نہیں تھا؟ ہاں جی، اس زمانے میں ہمارا کوئی امام نہیں تھا۔ تو شیعہ عالم نے کہا ہمارا امام اس زمانے میں تھا، ہمارا امام اس زمانے میں تھا، جسے ہم امام مانتے ہیں امام علی، وہ اس زمانے میں تھا، رسول کے ساتھ تھا، رسول نے اسے اپنا وسیع بنایا تھا۔ ہر جنگ میں، ہر مقام میں، ہر میدان میں علی نے رسول کا ساتھ دیا تھا۔ وہ تو بالکل اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے کے بعد یہ 150 سال بعد کیا ہوا کہ ایک دم پھر دوبارہ سے علم رسول لوگوں مسلمانوں کو ملنا شروع ہوا، اور مسلمانوں میں ائمہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں میں مفسرین اور محدثین پیدا ہونا شروع ہوئے۔ کیا ہوا؟ اہل بیت کو آزادی ملی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو آزادی ملی۔ ہمیں دین اہل بیت سے ملا ہے، سارا کا سارا دین۔ نہ صرف ہمیں سے مراد شیعہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو سارا دین اہل بیت سے ملا ہے۔ اب اس بیان کروں تو مشکل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں کتاب الحیل ہے، حیلہ سمجھتے ہیں؟ دھوکہ دینے کا کتاب الحیل، یہ جو کہتے ہیں نا 2 ثلث دین ہمیں ام المؤمنین سے پہنچا ہے، اس میں صحیح بخاری میں کتاب الحیل ہے، یعنی دھوکہ دینے کا والا باب۔ وہ کس نے دھوکہ دیا ہے؟ ام المؤمنین رسول خدا کو جو دھوکہ دیا کرتے تھے، اس کا پورا چیپٹر ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ پتہ نہیں وہ کیا سنگر کون تھا جو مولوی ہو گیا تھا، جنید جمشید، ٹھیک ہے نا، اس بیچارے نے پڑھ کے بیان کر دیا تو سب اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ گستاخ ہے، اماں کی گستاخی کی ہے۔ بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ کیا پڑھ کے بیان کرنا ہے، کیا پڑھ کے بیان نہیں کرنا۔ ہم بھی بیان نہیں کرتے، ہم نے صرف ٹائٹل آپ کو بتایا، آپ کی کتاب میں ٹائٹل کیا ہے۔ ٹھیک، ہدایت صرف اور صرف در بطول سے ملے گا، فرش عزا سے ہدایت ملتی ہے۔ یہاں آنا ضروری ہے ہدایت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جب آتے ہیں آپ
تو آپ کو دعائے زہرا ملتی ہے، آپ کو امام زمانہ دعائیں دیتے ہیں، امام زمانہ آپ کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم فرش ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے، آپ کو یہ جو فضیلت حاصل ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔